مجھے لگ رہا تھا میں پتھر کی ہو چکی ہوں۔ آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سر پر رومال باندھے وہ شخص مندر کی سیڑھیوں پر چڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے اپنا جوتا اس نے سیڑھیوں کے نیچے اتارا تھا۔ پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آدھی سیڑھیوں میں ہی اسے اس مندر کا پنڈت نظر آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنا سر اس شخص کے سامنے جھکایا تھا۔ اس پنڈت نے اس کے ماتھے پر سرخ رنگ کا سندور لگایا تھا، اسے پرساد دیا، پھر وہ اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میں اس وقت بے جان وجود کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے مجھے لگا میرا دل تھم گیا ہے، دھڑکنا بھول گیا ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ کیوں کر دیا تھا؟ میں نے کیوں اعتبار کیا اس شخص کا؟ کیوں یہ سمجھ لیا کہ وہ میری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیا تو میں نے تھا۔ مجھے آج اپنے اس عمل پر افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا وجود غلاظت سے بھر چکا ہے، ایک گندی غلیظ غلاظت میرے جسم کے ساتھ چپک گئی ہے، جسے میں چاہ کر بھی خود سے دور نہیں کر سکتی۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری سی آئی تھی۔ میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تھا اور مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرے وجود میں جو بچہ پل رہا تھا وہ ایک ہندو کا تھا، وہ ہندو نوجوان جس نے مجھے محبت کے نام پر بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ مجھے یہ پرواہ نہیں تھی کہ میں 7ویں مہینے سے ہوں۔ وہاں سے واپس کو پلٹ کے میں اتنا تیز چل رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں بھاگ رہی ہوں۔ اب میرے پیٹ میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے، اپنے بچے سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے محبت کی خاطر اپنا ایمان بیچا تھا۔ مجھ سے زیادہ گھاٹے کا سودا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ایمان، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم مجھے چھوڑو گی نہیں۔ تم کہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مسجد میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ عورت مرد کے محبت کے 4 جملے سن کر سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں نے شاید مردوں کی محبت بھری باتوں میں آ کر اپنی عزت گنوائی ہوگی، اپنا مقام گرایا ہوگا، اپنا گھر بار، شوہر، بچے چھوڑے ہوں گے، ماں باپ کی محبت کو قربان کیا ہوگا۔ لیکن میں نے تو اپنی آخرت ہی بیچ ڈالی تھی۔ میں نے اپنا ایمان گنوا دیا تھا۔ مجھے اپنی اس محبت سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے ماں باپ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ نو مسلم لوگ کبھی بھی دین پر زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ جو آج تمہاری خاطر اپنا دھرم چھوڑ رہا ہے، کل کو تمہیں کسی اور کی خاطر چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہیں اپنانے کے بعد اپنا دھرم واپس اپنا لے۔ پھر کیا کرو گی تم؟ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم ایک سید زادی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ وقت کا پہیہ پیچھے کو پلٹ جائے۔ اس وقت میری آنکھوں میں رام کی محبت کی پٹی بندھی تھی، جو اب کھل چکی تھی۔ اس کا نام رام تھا، لیکن اس نے میری خاطر اپنا نام نور محمد رکھ لیا تھا۔ لیکن آج جب میں نے اسے دیکھا، مجھے احساس ہو گیا کہ وہ کبھی نور محمد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے صرف مجھے اپنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی رام تھا، اسی لیے آج وہ اپنے رام کے پاس ہی جا رہا تھا۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کھویا تھا، نہ اپنا دھرم، نہ محبت، لیکن مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں پیدل گھر پہنچی تھی، حالانکہ بڑی لمبی مسافت تھی۔ میں تو وہاں کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے یہ سب دیکھنے کو ملے گا۔ گھر پہنچ کر میں نے گھر کے مین گیٹ کا دروازہ کھولا، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اپنے کمرے کی ہر چیز مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اچھا خاصا سجا سجایا کمرہ تھا، گھر بھی بہت بڑا تھا، لیکن مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا میں کسی پاگل پن کے دورے میں ہوں، میرا سانس رک جائے گا۔ شاید یہ گھٹن میرے اندر کی تھی، جسے میرے بہتے آنسو بھی کم نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک گناہ کا احساس تھا جو پل پل میری جان قطرہ قطرہ نکال رہا تھا۔ جس اذیت سے میں گزر رہی تھی، اس کے لیے تکلیف کا ہر لفظ چھوٹا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ ایک سید زادی ہوتے ہوئے میں نے
ایک ہندو نوجوان سے محبت کی۔ میں مسلمان تھی، میں سید زادی تھی، لیکن میری رہائش بھارت کے دہلی شہر میں تھی۔ میری پہلی ملاقات رام شری واستو سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ عام ہندو نوجوانوں کی طرح شر پسندی کا قائل نہیں تھا، یا شاید مجھے دکھانے کے لیے اس نے خود کو میرے سامنے بہت اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن گھاٹے کا سودا تو مجھ سے ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی عزت بھی کھو بیٹھتا ہے، لیکن میں نے تو محبت میں اندھے ہو کر اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ اور آج میں جس مقام پر تھی، میرے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی گزشتہ زندگی کے صفحات کو پلٹ رہی تھی کہ مجھے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی، کیونکہ اس کے پاس گھر کی چابی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حلیہ یکسر بدلا ہوا تھا، سر پر رومال نہیں بلکہ ٹوپی تھی، نہ ہی ماتھے پر سندور کا نشان تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے مسکرا کے دیکھنے لگا، میرے پاس آیا۔ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے آتے ہی معانقہ کیا، پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ ہی وہ ایسے ہی کرتا تھا، لیکن آج مجھے اس کا یہ عمل ایک اذیت میں مبتلا کر گیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، ایمان، تم نے کھانا تو ٹھیک سے کھایا تھا نا؟ اپنی میڈیسن لی تھی؟ اس کے حصار میں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی اندھی آگ میں جھلس رہی ہوں۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ میری اس بے ساختہ حرکت پر وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، مسجد سے آ رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھ کر۔ میرا جی چاہا اس کی منافقت پر اس کا منہ نوچ لوں، اس کا گریبان پکڑ کر پھاڑ ڈالوں، اس سے پوچھوں کہ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا۔ میں نے کہا، میرے سر میں درد ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، میں سونا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، کھانے کی فکر مت کرو، میں بازار سے لے آؤں گا، بس تم اپنا خیال رکھو اور میرے بچے کا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا، اور مجھے اپنے وجود میں پلنے والے اس بچے سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ سے محبت کرنے والا یہ شخص جو بظاہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا، کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کی خاطر۔ مجھے اپنا کیا غلط فیصلہ یاد آنے لگا۔ 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد جب میں نے اپنے ابا سے یونیورسٹی جانے کے لیے کہا تھا، انہوں نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگے، میں نے تمہیں دلی کے اس کالج میں تعلیم دلوائی تھی جہاں پر صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، لیکن یونیورسٹی کا ماحول بہت الگ ہے۔ میں نے اپنے ابا سے کہا، ابا، کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے، تم پر ہے، اس معاشرے پر نہیں ہے۔ ایک تو تم جانتی ہو کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پڑھنا مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے، بے پردگی کا خوف ہر وقت رہتا ہے، اور دوسرا یہ پاکستان نہیں ہے جہاں پر مسلم کمیونٹی ہی ہو، یہاں زیادہ تر ہندو مسلمان دونوں ہی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مزید تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، ابا، میرا خواب ہے انگلش میں ایم اے کرنے کا، پلیز مجھے اجازت دے دیں، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، تم عام گھرانے کی لڑکی نہیں ہو، ایک سید زادی ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں نے کہا، آپ کو آج تک کبھی شکایت کا موقع ملا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، آپ کو آئندہ بھی کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ میں ہاتھوں میں کالے رنگ کے دستانے پہن کر اور پورے نقاب میں جاتی تھی۔ میرا مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا نقاب کرنا میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گا۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، میری کلاس میں 300 سے زائد اسٹوڈنٹس تھے، اور ان سب میں ایک امتیازی حیثیت لے کر گئی تھی۔ تمام پروفیسرز کو میرا نام یاد تھا۔ میری کلاس کے اسٹوڈنٹس میں رام شری واستو بھی شامل تھا۔ وہ نوجوان عام ہندو نوجوانوں کی طرح سطحی سوچ کا مالک نہیں تھا، اس کی باتیں مختلف سی ہوتی تھیں۔ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جب ایک فساد آنے لگا کہ مسلمان اسکارف اور نقاب پہننے والی لڑکیوں کو اتاب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ پہلے پہل تو ہمارے پاس سے گزرنے والے لڑکے ہم پر جملے کستے کہ ویسے تو بڑی با پردہ بنی پھرتی ہیں اور سبجیکٹ انگلش لے رکھا ہے۔
ارے بھائی، دینداری سر پر سوار ہے تو پھر گھر پر بیٹھ کر اپنے دین کی کتابیں پڑھو. ڈاکو حسینہ بن کر یونیورسٹی میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتی تھی کہ مجھے ایسی ہی فکر بازی سننی پڑے گی، اس لیے میں نے کبھی ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی. لیکن ایک بار تو جیسے حد ہی ہو گئی. نہ جانے کس بات پر مسلم اور ہندوؤں کا جھگڑا ہوا، اور اس کی آڑ میں ہندو شر پسند نوجوانوں نے مسلمان لڑکیوں کے نقاب کھینچنے شروع کر دیے، ان کو بے حجاب کرنا شروع کر دیا. کافی لڑکیوں نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا تھا. میرے ابا بھی کہنے لگے کہ تمہیں مزید یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا ابا، میرے سیمسٹر کے پیپر ہونے والے ہیں، میں چھٹی نہیں کر سکتی ہوں. وہ کہنے لگے کہ بہت سی لڑکیوں کو بے آبرو کیا ہے ان شر پسند ہندوؤں نے، میں تمہارا رسک نہیں لے سکتا. میں نے کہا بابا مجھے پیپرز دینے دیں، اس کے بعد جو آپ کہیں گے میں وہ کر لوں گی. میں اپنے پیپر دینے کے ارادے سے یونیورسٹی پہنچی تھی جب ہندو شر پسند نوجوانوں کا ایک گروپ بے اختیار ہو کر لڑکیوں کے دوپٹے اتار رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ جے شری رام کے نعرے لگاؤ. مجھے یہ سن کر اتنا طیش آیا، میں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے. یہ دیکھ کر وہ سب نوجوان میری طرف متوجہ ہوئے. ان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا. وہ میری طرف بڑھنے لگے. اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا برقع نقاب اتارنے کی کوشش کرتے، کسی نے ان کی کلائی کو بڑے زور سے پکڑا تھا. میں تو اپنی آنکھیں میچ چکی تھی کہ اب نہ جانے یہ ہندو نوجوان میرے ساتھ کیا کریں گے. لیکن جب مجھ پر کوئی بھی وار نہیں ہوا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا. حیرت شاید چھوٹا لفظ ہے، جو منظر میں دیکھ رہی تھی وہ بہت بڑا تھا. مجھے کبھی بھی حیرت نہ ہوتی اگر مسلمان نوجوان ان شر پسند ہندوؤں سے میری خاطر لڑتے، یا پھر ہم مسلمان لڑکیوں کی خاطر انہیں منہ توڑ جواب دیتے. وہ رام شریواستو تھا اور اس کے دوست تھے جو ان نوجوانوں کو مار رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مسلمان لڑکیوں کو بے حجاب کرنے کی؟ ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے، انہیں پورا حق ہے کہ وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئیں اور جس طرح چاہیں ویسے آئیں. وہ شخص مسلمان لڑکیوں کی خاطر لڑ رہا تھا، ان ہندوؤں کو مار بھی رہا تھا، ان سے مار کھا بھی رہا تھا. پھر اسی کے ایک دوست نے پولیس کو خبر کر دی. کچھ ہی دیر میں پولیس انسپکٹر وہاں پہنچ گیا. پولیس کی موبائلیں دیکھ کر شر پسند عناصر خاموش ہو گئے. شاید اس نوجوان کا اثر و رسوخ تھا کہ اس کے کہنے پر پولیس نے ان شر پسندوں کو گرفتار کر لیا. پہلی بار میں نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تھا جو اس انسپکٹر سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ان نوجوانوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو میں اوپر تک بات لے کر جاؤں گا. جن جن لڑکیوں کو بھی انہوں نے بے نقاب کیا ہے یہ سب نوجوان ان سے معذرت کریں گے، ورنہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. انسپکٹر کہنے لگا کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ فساد نہ بڑھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لڑکیوں سے معذرت کروائی جائے. بہت ہی جلد اس مسئلے کا حل ہو گیا تھا. ہم لڑکیوں کو کھلے عام پردہ کرنے کی اجازت مل چکی تھی، اس لیے شر پسند ہندو نوجوانوں نے بھی اپنی زبانوں کو تالے لگا دیے، اور اس میں اہم کردار رام شریواستو نے ادا کیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر صرف یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. جب ہمیں اپنے مندروں میں جانے کی، پوجا پاٹ کرنے کی کھلی اجازت ہے تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ وہ پوری آزادی سے اپنے دین کے فرائض کو سر انجام دیں. میں اس کی باتوں کی دل سے قائل ہونے لگی تھی. وہ شخص تمام مسلمان لڑکیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ایک ہندو نوجوان ہے. اس کی سوچ بہت مختلف تھی. پھر وہ میرے پاس آیا، مجھ سے بھی اس نے یہی جملے دہرائے. پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ کا اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانا بہت اچھا لگا. انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. پھر کہنے لگا مجھے مسلمان عورتوں کا پردہ کرنا بہت پسند ہے. عورت بالکل سیف ہو تو اچھی لگتی ہے. وہیں سے ہماری بات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات بننے لگے. احساس تب ہوا جب میرے ابا نے میرا رشتہ میرے چچا زاد سے طے کر دیا. حالانکہ میں جانتی تھی کہ سید زادی کی شادی ایک سید زادے سے ہی ہوتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میرا اپنے دل پر اختیار نہیں تھا. میں روئے جا رہی تھی
اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ 2 دن میں یونیورسٹی بھی نہیں گئی۔ تیسرا دن تھا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ بار بار رام کے میسیجز آ رہے تھے، موبائل پر کال کر رہا تھا، بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی، سب ٹھیک تو ہے نا ایمان؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کہتی؟ آنسو تھے جن پر میرا اختیار نہیں تھا۔ وہ میرے لیے ایک ایسا انسان تھا جسے میں چاہ کر بھی کبھی پا نہیں سکتی تھی۔ وہ مسلمان ہوتا تو شاید میں اسے ویسے بھی بتا دیتی۔ یہ میں جانتی تھی کہ نہ تو وہ میری خاطر اپنا دھرم بدلے گا، نہ ہی میں کبھی بے دین ہونے کے بارے میں سوچوں گی۔ ممکن ہی نہیں تھا۔ 3-4 دن میں اس کے ہزاروں کے حساب سے میسیجز آئے جن کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب میں اس سے کترانا شروع کر دوں گی، بات چیت چھوڑ دوں گی، خود بخود دل بھی سنبھل جائے گا۔ اب دل اگر کسی چھوٹے بچے کی طرح آگ کی ضد کرے تو ہم اسے آگ تو نہیں پکڑا دیتے، اتنا شعور تو میں بھی رکھتی تھی۔ جب میں یونیورسٹی گئی تو سب سے زیادہ بے چین وہی تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بکھری ہوئی حالت میں تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے میرے پاس آیا، کہنے لگا کیوں نہیں آ رہی تھی تم یونیورسٹی؟ جانتی ہو میں نے یہ دن کیسے کاٹے ہیں، میرے ایک میسج کا جواب تک تم نے نہیں دیا۔ 1 منٹ میں اس نے سارے تکلف کی دیواریں گرائیں تھیں۔ آپ سے تم پر آیا تھا۔ میں اس کے سامنے اپنا ضبط نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ میرے یوں اجنبی لہجے پر وہ حیران ہوا، کہنے لگا نہیں، کوئی کام نہیں تھا، تمہاری فکر تھی۔ تم نے اتنی لمبی لیو جو نہیں لی کبھی، تم ریگولر پڑھنے آتی ہو۔ میں نے کہا ہاں میرے کچھ گھریلو معاملات تھے۔ یہ کہہ کر میں کلاس روم میں چلی گئی۔ پورا دن میں اس کی نظروں کے حصار میں رہی۔ آخری کلاس لینے کے بعد کہنے لگا ایمان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے؟ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اس کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی رو دے گا۔ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ قریب نہیں آنا چاہیے، اتنی زیادہ دوستی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب میرے دین میں منع ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم فاصلہ رکھیں تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا ہم نے کبھی آپس میں ایسی باتیں نہیں کی جو غلط ہوں یا بے بنیاد ہو۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے میرا دین یہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے آئندہ آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو اس کی جرت پر بہت حیران ہوئی۔ مجھے یونیورسٹی سے باہر لے گیا، کہنے لگا میں نہیں جانتا مجھ سے کیا ہو گیا ایمان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم میرے لیے بہت اہم ہونے لگی ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا تم سے محبت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارا مذہب الگ الگ ہے، ہم چاہ کر بھی کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن تمہاری ان 10 دن کی چھٹی سے میں یہ جان چکا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھوتی، میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے ہاتھ کے گلوز اوپر پہنے منگنی کی انگوٹھی اسے دکھائی۔ میں نے کہا یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے، میں ایک سید زادی ہوں، ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی ممکن نہیں ہے، اور تم اور میں تو بالکل الگ الگ ہیں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا راستہ اختیار کرو اور میں اپنا راستہ۔ میرے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھ کر وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ پھر کہنے لگا ایمان میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، بس یہی ایک فرق ہے نا تم میں اور مجھ میں اس فرق کو ختم کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ ابھی مسجد چلتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں اتنا آسان لگتا ہے، تمہیں لگتا ہے تم آسانی سے کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ نہ تمہارے گھر والے تمہیں اس بات کی اجازت دیں گے، نہ میرے گھر والے کبھی یہ چاہیں گے، اور میری خاطر کلمہ پڑھنا تمہیں مسلمان نہیں کرے گا۔ دل سے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا اور اللہ کے لیے کلمہ پڑھنا تمہیں مسلمان کرے گا۔ اس لیے جذباتی فیصلہ مت کرو جو نہ تمہیں کہیں کا چھوڑے گا اور نہ ہی مجھے۔ ہماری راہیں الگ ہیں،
اس لیے اسے بدل لو تو ہی بہتر ہے. تم نہیں مقابلہ کر سکتے اپنے گھر والوں کا. وہ کہنے لگا اگر میں کر لوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ یہ مت سمجھو کہ کلمہ پڑھنا میں تمہاری خاطر چاہتا ہوں. مجھے شروع سے اپنا مذہب پسند نہیں تھا. میں یہی سوچتا تھا کہ یہ پتھر کی بنی مورتیاں جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، یہ دنیا کا نظام کیسے چلا سکتی ہیں؟ آخر میرے گھر والے کیوں اپنا ماتھا ان کے سامنے ٹیکتے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ سوالات مجھے ہمیشہ پریشان کرتے تھے. میں سوچتا تھا کہ عورت کا مطلب لغت کے حساب سے چھپا لینے کا ہے. پھر میرے مذہب کی عورت ان پتھر کی مورتیوں کو راضی کرنے کے لیے کیوں آدھے لباس پہن کر ان کے سامنے ناچتی ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ مجھے ہمیشہ سے تمہارا مذہب اچھا لگا تھا. دین اسلام کے طریقے اچھے لگے تھے. ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا مجھے جب میں مسلمانوں کو دیکھتا تھا. اور تم جانتی ہو کہ آج تک میں نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا. میں تمہاری رنگت کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ تم پورے پردے میں ہوتی ہو. اگر میری محبت میں ہوس ہوتی تو یقیناً مجھے تمہیں دیکھنے کی تاب ہوتی. میں تم سے پہلی فرمائش یہی کرتا کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے، لیکن نہیں، مجھے تمہاری حیا نے متاثر کیا ہے. تم جیسی بھی ہو میرے لیے انمول ہو. پلیز یہ انگوٹھی اتار دو. وہ بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑ کر اپنے آنسو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں فوراً سے راستہ بدل گئی. اپنے گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی. دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. وہ جو کہہ رہا تھا وہ آسان کام نہیں تھا. اگلے روز وہ یونیورسٹی آیا تو یکسر مختلف حلیے میں تھا. سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی. اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا. سیدھا میرے پاس آیا. کہنے لگا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرا نام نور محمد ہے. یہ سن کر میں بہت حیران تھی. کہنے لگا کل سے نماز اور قرآن پڑھنا بھی سیکھنا شروع کر دوں گا. بس 6 مہینے کا وقت مجھے چاہیے تم سے، تاکہ جب میں تمہارا رشتہ لے کر آؤں تو تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو. میں کیا جواب دیتی تھی اسے؟ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. لیکن چند دن بعد اس نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا. اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے اسے بہت مارا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہو گیا ہے. یہ سن کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا. اس کے گھر والوں نے اسے اتنا مارا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا. میں اتنی بھی بے مروت نہیں تھی کہ اسے دیکھنے نہ جاتی. اس لیے یونیورسٹی سے میں نے چھٹی کی اور سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئی. میرے آنسو بہہ رہے تھے. جب میں اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بہت زخمی تھا. ڈرپ لگی ہوئی تھی، ہاتھوں میں پٹیاں، پاؤں میں پٹیاں، سر پر بھی پٹی بندھی تھی، چہرے پر نیل کے نشان تھے. میں اس کے پاس آئی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا. میں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ کہنے لگا میرے لیے صرف ایک چیز بہت مشکل ہے. میں تمہارے ہاتھ میں کسی غیر کے نام کی انگوٹھی نہیں دیکھ سکتا. خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں نے وہ انگوٹھی اتار دی. وہ کہنے لگا اب سب آسان ہے ایمان. اس نے میرے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، مسجد میں رہنے لگا، اپنی شناخت بدل لی. پھر کیسے ممکن تھا کہ میں اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیتی؟ بہت جلد اس نے جاب شروع کر دی، ایک کرائے کا گھر بھی لے لیا. مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے والدین سے بات کرو ایمان، میں صرف اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر تمہارا رشتہ مانگ سکتا ہوں کیونکہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ چکے ہیں. جب میں نے اپنی والدہ سے یہ بات کہی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی. کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ جو شخص تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہے کل کو کسی کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا. میں نے کہا وہ پہلے ہی اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے سچے دل سے ایمان قبول کیا ہے. میرے کہنے پر امی کہنے لگیں کہ یہ سب جذباتی فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے اس نے تمہیں اپنانے کے لیے یہ سب کیا ہو. کل کو تم سے شادی کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے مذہب کو واپس اپنا لے، پھر کیا کرو گی تم؟ تمہارے ابا تو سید کے علاوہ تمہاری کہیں شادی نہیں کریں گے. تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں نے کہا امی اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر والوں سے مار کھائی ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی. اس بات کی خبر جب میرے والد کو ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے تمہیں اس لیے یونیورسٹی بھیجا تھا، مجھے اسی بات کا ڈر تھا
وہ نوجوان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے والد نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، کہنے لگے میں آج تمہارے چچا زاد سے نکاح کروا دوں گا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی ابا، میں جس سے محبت کرتی ہوں آپ میرا نکاح اس سے کروا دیں۔ کہنے لگی بہت پچھتاؤ گی، یہ وقتی طور پر ہونے والے مسلمان کبھی بھی دین پر قائم نہیں رہتے۔ لیکن میں اپنی ضد پر قائم تھی۔ آخر کار میرے باپ نے یہ کہا کہ میں اپنی عزت کی خاطر تمہاری بات ماننے پر مجبور ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دینداری پر کوئی انگلی اٹھائے کہ تمہاری بیٹی نے بھاگ کر شادی کر لی، کیونکہ تم اس شخص کی محبت میں اندھی ہو چکی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن محبت کی خاطر مجھے یہ سب سننا پڑا۔ چند ہی دن میں نور محمد اپنا رشتہ لے کر آیا۔ میرے والد نے بے دلی سے اس کا رشتہ قبول کیا اور سادگی سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ ہم ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ میں نے نور محمد کو کبھی بھی کچھ بھی ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا جس پر اس پر شک کرتی۔ روزانہ کلام پاک مجھے سناتا تھا، یاد بھی کرنے کی کوشش کرتا تھا، نماز بھی پابندی سے مسجد میں ادا کرتا تھا۔ میرے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا تھا، مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ہماری زندگی دین کے مطابق ہی چل رہی تھی۔ مجھے پردے کی عادت تھی، اسے میرا پردہ پسند تھا۔ میں بہت جلد امید سے ہو گئی، اب تو وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ لیکن جو کچھ میں آج دیکھ کر آ رہی تھی، میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میرے ماں باپ کی بات سچ نکلی، وہ شخص دھوکے باز تھا۔ اس نے مجھے پانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ مجھے افسوس خود پر بھی تھا، میں نے کیوں اس کی بات پر بھروسہ کیا، کیوں اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ رات کو جب وہ میرے قریب آنے لگا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اس سے کہنے لگی کہ مجھ سے دور رہو۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا ایمان کیا بات ہے، کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں تم چپ چپ سی ہو، الجھی ہوئی سی لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں نے کہا مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اچھمبے میں آ گیا، حیران تھا، جلدی سے اپنی سائیڈ کا لیمپ آن کیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے، کیا چاہیے تمہیں ایمان؟ میں نے کہا مت کہو اپنی گندی زبان سے ایمان، تمہاری محبت مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ مجھ سے میرا ایمان چھین لیا۔ مجھے تم سے اور اس بچے سے نفرت ہونے لگی ہے۔ تم نے مجھے ناپاک اور پلید کر کے رکھ دیا رام۔ میرے منہ سے اپنا پرانا نام سن کر اس کی رنگت بدلی تھی۔ کہنے لگا کیا بول رہی ہو، ہوش میں ہو تم؟ میں نے کہا ہوش میں تو اب آئی ہوں، مجھے تو تمہاری حقیقت کا اب پتہ چلا ہے۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، غلطی میری تھی، مجھے تم پر اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم ہندو اس قابل ہوتے ہی نہیں ہو کہ تم پر اعتبار کیا جائے۔ تم نے ہندو ہوتے ہوئے مسلمان ہونے کا ناٹک کیا تاکہ مجھے پا سکو۔ یہ سننا تھا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا کہ میں چکرا کے رہ گئی۔ بڑے غصے سے میرے دونوں بازو پکڑ کے اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا تم واقعی ہوش میں نہیں ہو، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ میرا نام نور محمد ہے اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے تم سے محبت ضرور کی تھی ایمان، لیکن میں نے اسلام قبول اپنے رب کے لیے کیا ہے۔ تمہیں طلاق چاہیے تو لے لو طلاق، لیکن اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہیں طلاق دینے کے بعد میں ہندو ہو جاؤں گا تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ میں تمہاری خاطر مسلمان نہیں ہوا۔ تم میری زندگی میں نہ بھی آتی تو تب بھی میں مسلمان ہو جاتا، اور میں تمہیں چھوڑنے کے بعد بھی مسلمان رہوں گا اور اپنی آخری سانس تک کلمہ گو رہوں گا۔ اب جو مرضی فیصلہ کر لو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی سے میں نے محبت کی ہے، جس کے ایمان کو دیکھ کر، جس کے پردے کو دیکھ کر میرا دل اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوا تھا، وہ اتنی چھوٹی سوچ کی مالک نکلے گی۔ میں نے کہا چھوٹی سوچ؟ میں نے تمہیں مندر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، ماتھے پر سندور لگواتے ہوئے دیکھا ہے، پنڈت کے ہاتھ سے پرساد لیتے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا اس کے بعد کیا دیکھا تم نے؟ یقیناً کچھ نہیں۔ اس کے بعد بھی دیکھنا تھا نا ایمان، واپس کیوں پلٹ گئی؟ آدھی چیزیں دیکھ کر خود ہی سوچ لیا تم نے۔
کیا مندر میں جانا اس بات کی علامت ہے کہ میں ہندو ہو گیا ہوں؟ بہت سے مسلمان چرچ میں جاتے ہیں، مندروں میں بھی جاتے ہیں، انہیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو کیا وہ مسلمان، کرسچن اور ہندو ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس مندر میں میرے ایک ہندو دوست کی شادی تھی، اس نے مجھے بلایا تھا اور میں اس کی شادی دیکھنے وہاں گیا تھا۔ وہاں پر اس نے پھیرے لینے تھے، اس نے اصرار کیا تھا کہ میں اس کی شادی پر لازمی آؤں، اس لیے میں چلا گیا تھا۔ راستے میں مجھے پنڈت نے روکا، پرساد دینے لگا، میں نے انکار نہیں کیا، ہاتھ بڑھا کر لے لیا، لیکن باخدا کھایا نہیں تھا، اسی سے سندور لگوایا تھا جو میں نے بعد میں ہاتھ سے مٹا دیا تھا۔ بس اپنے دوست کی شادی دیکھی تھی اور واپس آ گیا تھا۔ واپسی پر مغرب کا وقت ہو چکا تھا، نماز ادا کی تھی، گھر آ گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی اور تم نے مجھ سے بات پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور مجھ پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ کہنے لگا یہ مسئلہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان لڑکی کے ساتھ ہے کہ جب بھی وہ کسی نو مسلم سے شادی کرتی ہے تو انسیکیور ہوتی رہتی ہے، وہ یہ سمجھتی رہتی ہے کہ ہم اچانک سے کبھی بھی اپنا ایمان بدل لیں گے۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جسے اپنانے کے بعد انسان اسے چھوڑ سکے؟ کم ظرف ہوتے ہوں گے جو ایسا کریں گے، لیکن میں نے بہت سے ہندو اور غیر مسلم کو مسلمان ہو کر مسلمانوں سے زیادہ اچھی زندگی گزارتے دیکھا ہے، ایمان پر چلتے دیکھا ہے، سنت کو زندہ کرتے دیکھا ہے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے برعکس بہت سے پیدائشی مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ تو ضرور ہے، لیکن ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ شراب پیتے ہیں، عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ ہر گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کبھی انسیکیور نہیں ہوتی۔ کیوں ایمان؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب دو مجھے۔ میں چپ ہو گئی۔ اس کی بات شاید درست تھی۔ یہ سوال میرا آپ لوگوں سے بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟